کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر معراج پہ تشریف لے گئے. اچھا میں تھوڑا سا آپ حضرات کو ابھی اس کا بتاتا ہوں، پھر پورا دن ہم بتاتے رہیں گے مختلف جگہوں پہ. تو یہ جس جگہ پہ ابھی ہم موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 15 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جب آپ معراج پہ آئے تھے، اور معراج کا واقعہ کب ہوا ہے؟ جب آپ کا سفر طائف کا سفر ہوا، اور اس طائف کے سفر میں آپ کے اوپر بہت تشدد کیا گیا تھا، طائف کے لوگوں نے آپ سے بہت پریشان کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا. اور یہ سفر کب ہوا ہے؟ یہ ہجرت یعنی ہجرت سے تقریباً 17 مہینے پہلے، 17-18 مہینے پہلے یہ سفر آپ کا معراج کا ہوا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ آئے، تو معراج پہ آنے کے بعد جب آپ نے مسجد اقصیٰ کو زیارت کی، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کفار نے آپ سے سوالات پوچھے تھے کہ بھئی وہ بتاؤ کہ اگر آپ ایک رات میں ہو کے آئے ہیں تو وہ جگہ کیسی ہے، بلڈنگ کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، اور میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے بتایا فلاں جگہ کھڑکی ہے، فلاں جگہ دروازہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے. کیونکہ جو مشرکین تھے وہ سفر کیا کرتے تھے شام کی طرف، بلاد شام کی طرف سفر کرتے تھے. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت. تو وہ اکثر ان میں سے انہوں نے یہ سفر کیا ہوا تھا، ان کو یہ پتہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے کہا بالکل یہ تو وہاں کا سفر کر کے آئے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ جب واپس جائیں گے، آپ سے اگر کوئی پوچھے میں مسجد اقصیٰ کیسی ہے تو آپ بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ ایسی ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ان کو بیان کیا. تو اس کے بعد صحابہ کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، اور صحابہ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں بھی مسجد اقصیٰ جانا چاہیے. الذی بارکنا حولہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں ارد گرد، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، تو وہ کتنی مقدس ترین جگہ ہوگی. تو سارے صحابہ کی خواہش تھی. تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہو، اور مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے. تو سن 15 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور اس سے پہلے جنگ یرموک ہو چکی تھی. جنگ یرموک کا آپ حضرات نے سنی ہوگی، جنگ یرموک ہو چکی تھی، اور تھوڑے سے بلاد شام جو ہے وہ فتح ہو چکے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبیدہ بن جراح، یہ سارے حضرات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اس جگہ کا جو ہے محاصرہ کر لیا. اور محاصرہ جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے تک، 2 مہینے تک محاصرہ رہا. تو یہاں کے جو اس وقت کے جو پادری تھے یا یہاں کا جو حکمران تھا، اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں، مذاکرات کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تو یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، تو پھر تو ہم بغیر لڑے اس جگہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے. اگر نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، ان سے جنگ کریں گے. تو انہوں نے خط لکھا، اور ان کو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجپٹ کے اندر، تو وہاں پر ان کو خط لکھا کہ بھئی ہمیں آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایجپٹ سے آئے، اور آ کر یہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے ان سے ملاقات کے لیے. تو انہوں نے جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو حضرت عبیدہ بن جراح بھی سمجھ گئے. کہا کہ بھئی میں مسلمانوں کا اس جماعت کا امیر ہوں، لیکن مسلمانوں کا خلیفہ تو مدینہ منورہ میں رہتا ہے. تو کہا نہیں، وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کو بلاؤ یہاں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلایا گیا، اور انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے جبل مکبر پہ، جہاں پہ جس پہاڑی پہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، وہ میں وہاں سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے، مختصراً بتا رہا ہوں میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شرط کیا تھی، انہوں نے کیا دیکھنا تھا، نشانیاں کیا دیکھنی تھی کہ اپنی ساری جو خواتین تھیں، جو پوری، اس کو ایلیا کہا جاتا تھا اس وقت، ایلیا، اور قرآن میں کنعان، ارض مقدسہ، اور اس کو اس زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا اس شہر کو. تو انہوں نے اپنی ساری خوبصورت جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کو تیار کر کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا، اور کہا کہ یہ اگر جماعت داخل ہو اور یہ ادھر ادھر دیکھیں، عورتوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر ہم ان سے لڑائی کریں گے، یہ وہ جماعت نہیں ہے.
اور اگر ان کی نگاہیں نیچی رہیں تو ہم ان سے لڑے بغیر جو ہے چابیاں ان کے حوالے کریں گے. اور ان کا جو امیر ہے وہ خود بہت سادہ آدمی ہوگا اور اس نے جو ہے وہ غلام کی سواری کو پکڑا ہوا ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ کوئی بہت بڑا لشکر لے کے نہیں آئے تھے, آپ ایک چھوٹی سی جماعت اور آپ کا ایک وہ غلام تھا ساتھ. تو طریقہ کار کیا تھا کہ آدھا سفر وہ سواری پہ بیٹھ کے کرتا تھا, آدھا سفر حضرت عمر کرتے تھے. تو جب داخلے کی باری آئی تو غلام کی باری تھی اوپر, اور سواری پہ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ, اور حضرت عمر نے اس کی نکیل پکڑی. تو اس طرح سے حضرت عمر داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کا پہلا یعنی داخلہ تھا سن 15 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پوری جگہ کا وزٹ کیا, اور میں ابھی مختصراً بتا رہا ہوں, پھر یہ تفصیل سے بتاؤں گا جب حضرت عمر کی ہم مسجد میں جائیں گے. تو انہوں نے آ کے پھر اس مسجد کو جو ہے اس کو مسجد عمر کہتے ہیں اور مسجد قبلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مسجد کو انہوں نے تعمیر کیا, یہ مختصراً بتا رہا ہوں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کا ایک دور شروع ہوا. اچھا, اب چلتے 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 یہ جو آپ قبۃ الصخرہ دیکھ رہے ہیں نا, جب ہم باہر جاتے ہیں یہاں سے ہم باہر جائیں گے تو آپ نے دیکھا نا گولڈن ایک ڈوم ہے, اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. قبہ کہتے ہیں عربی زبان میں ڈوم کو, اور صخرہ کہتے ہیں چٹان کو. اور اس کے اندر ایک چٹان ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے اور آپ کا سفر معراج پہ ہوا تھا. تو وہ چٹان اس کے اندر ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے, اور وہ انشاءاللہ دوپہر کے ٹائم پہ کھلتی ہے. تو کل جب ہم آئیں گے جمعے میں انشاءاللہ تو یہ وہ کھلی بھی ہوگی, تو کل ہم اس کی زیارت کریں گے, ابھی وہ بند ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جگہ جو گولڈن ڈوم ہے, یہ جو جگہ کس نے بنائی, یہ عبد الملک بن مروان تھا, مسلمانوں کا ایک خلیفہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 4.5 مہینے تک. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون بنے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون بادشاہ بنا, یزید بن معاویہ. پھر یزید کے بعد کون خلیفہ بنا, مسلمانوں کا بادشاہ بنا, معاویہ بن یزید. اس کا نام, ان کا نام کیا تھا, معاویہ, اپنے دادا کے نام. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھ کر وہ انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ بھئی میرے والد سے بہت بڑا گناہ ہوا, جرم ہوا کہ وہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. اور وہ کافی دیر تک روتے رہے, اور بہت ینگ تھے, ان کی عمر کوئی 18-19 سال کی, اور وہ روتے رہے. انہوں نے کہا بھئی ایسی خلافت مجھے نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے اتنی نفرت جو ہے وہ پورے عالم اسلام پہ پھیل گئی اور لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت فوراً ایسے خطبہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا. تو ان کی والدہ بیٹھی تھی, سارے لوگ بیٹھے تھے, پورا مجمع تھا, اور انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. تو ان کے جو ایک اپنا ماموں جو تھے ان کا نام تھا مروان. کیا نام تھا, مروان بن حکم. وہ وہاں بیٹھے تھے, اور لہذا اب ان کے بعد کس کو خلیفہ بنا لیا گیا, حضرت مروان کو. اور مروان کے بعد جو ہے اس کا جو پھر جو خلیفہ بنے عبد الملک بن مروان. عبد الملک, ان کے پھر 2 بیٹے خلیفہ بنے, عبد الملک بن مروان اور سلیمان بن عبد الملک. تو عبد الملک بن مروان جو ہے وہ, اس نے یہ جو آپ کو گولڈن ڈوم نظر آ رہا ہے نا, تو اس نے یہ تعمیر کروایا, کہ اس کی خواہش تھی کہ بھئی یہ تعمیر کروایا جائے. تو یہ اس نے تعمیر کروایا پہاڑی کے اوپر, ایک وہ بنا دیا, قبہ بنایا. اور یہ جو گولڈن آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ گولڈن جو ہے یہ شاہ حسین جو جارڈن کے جو کنگ تھے, یہ شاہ عبداللہ کے والد, انہوں نے اس کو جو ہے وہ گولڈن کروایا. یہ 200 کلو سونا اس کے اوپر چڑھایا, اور 200 کلو سونا چڑھانے کے بعد یہ گولڈن ہو گیا. لیکن اس سے پہلے یہ بھی گرے ہی تھا, جیسے یہاں کا ڈوم گرے ہے نا, تو یہ بھی گرے تھا. تو یہ اس جگہ کے اندر یہ جو بیت المقدس ہے, بیت المقدس ایک مسجد کا نام نہیں ہے, بیت المقدس 5 مسجدوں کا نام ہے. اس جگہ کے اندر کتنی مسجدیں ہیں, اس جگہ کے اندر 5 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے 4 مینارے ہیں, اور اس کے 15 دروازے ہیں, اور اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ 4 مینارے, 15 دروازے, 26 چبوترے ہیں. یہ جو آپ کو چبوترے نظر آتے ہیں, اور قبے, یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ تھوڑا سا بیٹھے گا, ابھی تھوڑے دنوں میں اور بیٹھ جائے گا, میں اور بتاؤں گا. تو کتنے ہیں, یہ مسجد اقصیٰ جو ہے پورا کمپاؤنڈ 32 ایکڑ کے اوپر ہے, 1,44,000 مربع میٹر کے اوپر ہے, 32 ایکڑ کے اوپر, یہ پورا 32 ایکڑ ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کتنی مسجدیں ہیں؟ 5 مسجدیں ہیں. سب سے پہلی مسجد ہے جس کو ہم بیٹھے ہوئے مسجد قبلی کہتے ہیں اور مسجد عمر کہتے ہیں. جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اول تھا نا, اس وجہ سے اس کو مسجد قبلی کہتے ہیں. اور مسجد عمر کہتے ہیں. اس کے 2 نام ہیں, مسجد قبلی اور مسجد عمر. اور پھر دوسری مسجد مسجد قبۃ الصخرہ جو گولڈن ڈوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبۃ الصخرہ. قبۃ الصخرہ. اور پھر اس کے نیچے الاقصی قدیم ہے, ایک مسجد ہے جس کا نام ہے الاقصی قدیم. اور پھر اس کی اس طرف ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مروانی. 4 مسجدیں ہو گئی. پھر میری لیفٹ سائڈ کے اوپر مسجد البراق ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو باندھا. تو کتنی مسجدیں ہو گئی؟ 5 مسجدیں ہو گئی ہیں. اس کے اندر 5 مسجدیں ہیں. اس کے 15 دروازے ہیں اور 4 مینارے ہیں اور 10 کبے ہیں اور 26 چبوترے ہیں. جب ہم جاتے رہیں گے آپ دیکھیں گے چبوترے نظر آئیں گے, آپ کو کبے نظر آئیں گے. تو یہ جو باہر ابھی ہم آئے تھے اولڈ سٹی میں آئے, یہ جو ہے نا یہ اولڈ سٹی ہے, الحی القدیم, پرانا محلہ. اور یہ جو آپ کو باہر دیوار نظر آ رہی ہے, یہ جو پوری دیوار ہے, یہ دیوار جو ہے سلطان عبد الحمید جو آخری اوٹمن سلطان تھا اس نے اس کو تعمیر کروایا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا باہر پوری, تو یہ دیوار, اور اس دیوار کے اندر 4 کوارٹر ہیں. ایک مسلم کوارٹر ہے جہاں پہ ابھی ہم جہاں سے آئے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کوارٹر. اسی طریقے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر جوئش کوارٹر ہے جہاں پہ ویلنگ بال ہے, وہ جوئش کوارٹر ہے. اسی طرح سے جہاں پہ چرچ ہے الکنیسۃ القیامہ وہ کرسچن کوارٹر ہے. اسی طرح سے آرمینین کوارٹر. تو 4 محلے ہیں اس کے اندر. اس کمپاؤنڈ کے اندر کتنے محلے؟ 4 کوارٹرز ہیں. مسلم کوارٹر, کرسچن کوارٹر, جوئش کوارٹر اور آرمینین کوارٹر. ٹھیک ہے, تو یہ 4 محلے اس کے اندر ہیں. تو باقی آج کے لیے کیونکہ تھوڑا سا اتنا ہی, کیونکہ ابھی ہم نے مسجد آج جو ہم نے جانا ہے, سب سے پہلے ہمارا سفر شروع ہوگا 9 بجے. ہم جائیں گے جبل مکبر پہ, وہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دوں گا آپ کو, ہمارا گائیڈ بھی بتائے گا آپ کو. پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہے مسجد ابراہیم جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت یوسف علیہ السلام کا, ان سب حضرات کے مزار ہیں وہاں پہ. اور وہ محلہ ہے اس کو الخلیل کہا جاتا ہے, ہبرون یا الخلیل, وہاں جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم حضرت یونس علیہ السلام کے مقام پر جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پہ جائیں گے. اور اس طرح ہمارا دن مکمل ہوگا. ہم شام کو 3-4-5 بجے تک جو ہے واپس آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اب جہاں جائیں گے حضرت ابراہیم کے مقام پہ جائیں گے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, کہ حضرت ابراہیم کا کیا تعلق ہے. حضرت یونس کے مقام پہ جائیں گے تو حضرت یونس کے حوالے سے بات کریں گے. حضرت لوط کے مقام پہ جائیں گے تو حضرت لوط کے حوالے سے بات کریں گے. اور اسی طرح سے جبل مکمل پہ اور حضرت عمر کے حوالے سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ حضرات کے ذہن میں موٹا کیا آ گیا؟ خاکہ بنا, کچھ تھوڑا سا بن گیا بھائی. اچھا, ابھی امتحان ہو رہا ہے. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے, اس مسجد کا کیا نام ہے؟